بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ گئے وقتوں کی بات ہے، کسی سلطنت کا ایک بہت ہی بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی، اس کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ بادشاہ کو سلطنت وراثت میں ملی تھی، اس لیے اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس کے پاس وزیروں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ ان میں سے ایک وزیر بہت ہی زیادہ چالاک اور حسد کرنے والا تھا۔ اس کی نظر بادشاہ کی دولت پر تھی۔ وہ کسی بھی طریقے سے بادشاہ کی سلطنت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ روز کوئی نہ کوئی چال چلتا، مگر اس کی چال کامیاب نہ ہوتی۔ ایک دن بادشاہ معمول کے مطابق شکار کے لیے نکلا اور بہت زیادہ شکار کر کے واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد کسی وزیر نے اس کو جوس کا ایک گلاس پیش کیا۔ اس جوس کے گلاس میں ایک مدھم کی قسم کا زہر موجود تھا۔ اس نے یہ زہر اپنے شاطر اور چالاک حکیموں سے بنوایا تھا۔ جب بادشاہ کو جوس پلایا گیا تو بادشاہ کو بہت زیادہ نیند آئی۔ بادشاہ جوس پینے کے بعد سو گیا۔ جب وہ شام کو اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا خوبصورت جسم چھالوں اور دانوں سے بھر چکا ہے، جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ جب وزیر کو پتہ چلا تو وہ بھی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور آ کر اوپر سے بادشاہت کی تماداری کرنے لگا اور اندر سے بہت زیادہ خوش ہونے لگا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کیجیے، میرے پاس بہت اچھے حکیم موجود ہیں جو آپ کی مرضی کا علاج کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہی شاطر اور چالاک حکیم بادشاہ کی مرض کا علاج کرنے لگا۔ جب بادشاہ کی صحت میں کوئی فرق نہ پڑا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے شاہی اصولوں کے ساتھ تمام حکیموں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اگر کسی حکیم کے پاس بادشاہ کے مرض کا علاج نہیں ہوتا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ حکیموں نے اپنی زندگی کے لیے بہت داد رسی کی، لیکن پھر بھی ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ اگلی صبح دربار میں ایک نیا حکیم داخل ہوا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس بادشاہ کی مرض کا علاج موجود ہے، لیکن وزیر نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر بادشاہ نے حکیم کو اپنے علاج کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی اور ساتھ ہی میں شاہی اعلان بھی کیا گیا، اگر تم علاج کرنے میں ناکام ہوئے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حکیم نے کہا کہ مجھے صرف 6 مہینوں کا وقت چاہیے، اس میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حکیم نے پورے 6 مہینے پورے دل و جان سے بادشاہ کے علاج میں اپنا وقت لگایا اور خدا کی قدرت سے اور حکیم کی محنت سے بادشاہ سلامت پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ حکیم سے بڑا خوش ہوا اور اس کو شاہی دربان میں ایک بہت بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ وزیر کو یہ سب ہضم نہ ہوا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کو مار کر اس کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے پلان بنایا کہ بادشاہ جب بیمار ہوا تو اس کا علاج یہ حکیم کرے گا، تو اس کی دوا میں زہر ملا دوں گا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ بیمار ہوا تو حکیم صاحب نے ایک شربت پلانے کا کہا۔ وزیر نے وہ شربت بادشاہ کو پیش کیا، پر اس نے زہر ملا دیا۔ جب بادشاہ وہ شربت پینے لگا تو وزیر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، آ کر کہا بادشاہ سلامت، آپ کی دوا میں زہر شامل کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ حکیم نے بھی کہا کہ میں ایسا کیوں کروں گا، میں کیسے اس شربت میں زہر ملا سکتا ہوں؟ لیکن جب ایک غلام کو بلایا گیا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے شربت پیا۔ شربت پیتے ہی وہ گرا اور گر کر فوت ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور اس نے اسی وقت اپنے دربار میں اعلان کیا کہ حکیم کا سر قلم کر دیا جائے۔ حکیم نے رو رو کر اپنی فریاد سنائی، لیکن بادشاہ کو کوئی اثر نہ ہوا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب بادشاہ پھر بیمار ہوا تو اس کی دوا میں زہر ملا دیا گیا
جس کے کھانے کے بعد بادشاہ اپنی آخری سانسیں لینے لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے مدد کی طلب کی، لیکن وزیر پاس کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے تمہیں پہلے بھی مارنے کی کوشش کی، اور میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی وجہ سے حکیم بھی مارا گیا۔ میں نے ہی تمہاری دوا میں پہلے زہر ملایا، اور ابھی بھی میں نے ہی تمہیں زہر دیا ہے۔ اس وقت بادشاہ کو اپنے کیے پر بڑا افسوس ہوا۔ اس نے تمام احسانات کو فراموش کیا اور حکیم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مرتے وقت بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی جھٹکے میں وزیر کا سر تن سے جدا کر دیا، اور جاتی دفعہ اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کبھی کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔